جہاں میں میرا اب تیرے سوا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان دنیا میں خود نہیں آیا، اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ خود اپنی مرضی سے واپس جائے گا۔ کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے مرنا پڑتا ہے۔ وہ چاہے نہ چاہے اسے مرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، جائے گا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو انسان کو چاہیے کہ یہ بیچ کا عرصہ بھی اپنی مرضی سے گزارنے کی بجائے اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق گزارے۔ جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کو دیکھ کے چلتے ہیں، دنیا کے مزے، خوشیاں، عیاشیاں، لذتیں جب ان کا نصب العین بن جاتی ہیں، ان کی مثال اس بچے کی سی ہے جس کو اسکول میں داخل کرا لیا گیا، داخل بھی ہو گیا، فیس کا خرچہ بھی اٹھا لیا، روزانہ اسکول جانے کی مشقت، 6 گھنٹے وہاں بینچ پہ بیٹھنے کی مشقت، پھر وہاں سے واپس آنے کی مشقت، یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو یہ نالائق کہلائے گا۔ فیس کا خرچہ بھی اٹھایا، مشقتیں بھی اٹھا رہے ہو، کچھ پڑھ ہی لو۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ اللہ کا بلاوا آئے گا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابھی تو بچہ ہے، تو نئی شادی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات پکی ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نکاح ہو گئے، ابھی رخصتی ہونی تھی کہ دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ہاں ہوا ایسا، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، نوجوان لڑکا دنیا سے چلا گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، چلا گیا۔ اس کی بننے والی بیوی دلہن کے کیا جذبات ہوں گے، کیا اس کے دل کا حال ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی مرضی سے آیا نہیں اور اپنی مرضی سے جائے گا نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ درمیان کا عرصہ بھی اپنی مرضی کے مطابق مت گزارے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا عقل کا بھی تقاضا ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ جس دھرتی پہ رہتے ہیں ہماری جاگیر نہیں، اللہ کی ہے۔ اور اس دنیا سے جو ہم نفع اٹھاتے ہیں وہ بھی ہمارے باپ کی ملکیت نہیں، اللہ کی دنیا ہے۔ سورج اللہ کا ہے، روشنی اللہ کی ہے، دن اللہ کا ہے،
رات اللہ کی ہے، آکسیجن اللہ کی ہے، ہوائیں فضائیں اللہ کی ہیں، درخت اللہ کے ہیں، پھل سبزیاں غلے اللہ کے ہیں، پانی اللہ کا ہے، اور جو آنکھیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ اللہ نے دی ہیں، اور زبان جو ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ نے دی ہے، کان جو ہمیں ملے ہوئے ہیں اللہ نے دیے ہیں، سارا وجود اللہ کا ہے۔ تو پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، چیز کسی اور کی، مرضی آپ کی، یہ تو عقل میں بھی نہیں آتی بات۔ آپ سے میں نے موٹر سائیکل لی تھوڑی دیر کے لیے کہ جی مجھے 10 منٹ کے لیے جانا ہے، تھوڑا سا یہ سامنے جو نہیں وہ جو گاؤں وہاں جانا ہے، راستہ بالکل پکا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کی بائک کو لے کے کچے میں چلا گیا، کھاہیوں میں کھڈوں میں چلا گیا، یہ زیادتی اور خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے مہمان خانے کا مہمان بنا دیں گے، مہمان نہیں مقیم بنا دیں گے، ہم ہمیشہ پھر جنت میں رہیں گے۔ دنیا میں ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم کتنے چھوٹے مکان میں رہتے ہیں، کچا سا مکان ہے، نہ سردی سے بچاؤ ہوتا ہے اس میں، نہ گرمی سے بچاؤ ہوتا ہے، نہ بارش سے بچاؤ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ اپنا مکان ہوگا، بڑا ہوگا، بچے کھیل بھی سکیں گے، مہمانوں کو بھی بٹھا سکیں گے، بڑا گھر ہوگا۔ پتہ نہیں کب ہوگا ایسا، یہ خواہش ہوتی ہے نا ہر آدمی کے دل میں۔ لیکن کسی کو یہ مکان مل بھی جائے تو کب تک رہے گا؟ 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، آخر چھوڑ جائے گا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بنگلوں میں رہتے تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے تھے، آ جا کے دیکھیں ان کی قبروں پہ کتے پھر رہے ہیں، ان کی قبروں پہ آج اپنے بھی نہیں جاتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے شہر کے بیچ میں ایک بہت بڑا مکان لیا، اپنی استعداد سے بھی بڑا مکان لیا، اور اس زمانے میں وہ مکان 1 کروڑ کا تھا۔ اب تو 1 کروڑ کی بھی حیثیت نہیں رہی، یہ بات ہے کوئی 23-24 سال پہلے کی، بڑی بات تھی 1 کروڑ۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ مکان انہوں نے لیا، رجسٹری ہوئی، کاغذات بنے، اب شفٹ ہونا تھا اور وہ فوت ہو گئے، اور وہ بوڑھے نہیں تھے، جوان تھے۔ اس لیے مسلمان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہاں ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، نہیں، وہاں ایسا ہو ایسا ہو، اس لیے کہ یہاں ایسا ایسا ہو بھی گیا تو وقت ہی ہوگا، مستقل نہیں ہوگا۔ اور جن جن کو ان کی خواہشات مل بھی گئیں، جن جن کے ارمان پورے ہو بھی گئے، جن جن کی تمنائیں اور آرزویں پوری ہو بھی گئیں، وہ بھی تو آخر مر گئے۔ ایک دفعہ 3 دن کی جماعت نکلی ہمارے ہاں سے عورتوں کی، تو میری والدہ بھی گئیں اس میں، تو ہم ان کی نصرت کے لیے گئے۔ مستورات کی جماعت تھی۔ آپ کے یہاں آتی ہیں جماعتیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم ان کی نصرت کے لیے ان کا آپ بیان کریں، کہاں کرائیں گے بیان؟ کا ایک گھر ہے وہاں بیان کرائیں گے۔ تو ایک گھر میں لے گئے، اتنا اچھا گھر، اتنا خوبصورت گھر، اتنا خوبصورت گھر کہ کیا بتاؤں، ایسے جیسے دربار
جیسے سندھ میں پنجاب میں دربار بنے ہوئے ہیں نا، کتنے خوبصورت ہیں، ایسا گھر دربار جیسا، دیواروں پہ آئینے لگے ہوئے، چمک رہی ہیں دیواریں، اور ٹائل بہت مہنگی، اور کلر اتنا خوبصورت، اور نقشہ اتنا بہترین۔ اچھا جب اندر لے کے گئے تو مجھے زمین پہ چادر بچھا کے اس پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا گھر اتنا عالی شان اور یہاں کرسی بھی نہیں ہے، اب مجھے زمین پہ بٹھا دیا چادر بچھا کے، اور چادر بھی کندھے سے اتار کے بچھا دی۔ اور فرش کا حال یہ تھا کہ مٹی مٹی ہو رہا تھا سارا۔ تو اس وقت تو بیان کر لیا، میں نے بعد میں پوچھا بھائی یہ اتنا عالی شان گھر ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی والی وارث ہی نہیں ہے اس کا، کتنے کروڑوں یہاں خرچ ہوئے ہوں گے، اور مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی فرش پہ وائپر لگانے والا نہیں ہے، تو کس کا گھر ہے یہ؟ کہنے لگے یہ ایک کا گھر ہے، ایک مالدار کا گھر ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا۔ کس کے لیے بنایا تھا؟ بیٹے کے لیے۔ خود کراچی میں رہتے ہیں، یہ بیٹے کے لیے بنایا تھا، میرا بیٹا یہاں کا زمیندارہ سنبھالے گا، میری زمینیں دیکھے گا، یہاں رہے گا۔ یہ عالی شان بنگلہ اور عالی شان کوٹھی اس کے لیے بنائی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے جب وہ کراچی سے یہاں آ رہا تھا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا، اور اس گھر میں وہ داخل بھی نہیں ہو سکا۔ اب اس کا باپ بھی نہیں آتا، کہتا میں کس منہ سے جاؤں، جس لختے جگر کے لیے بنایا تھا وہ ہی نہیں رہا، اب میں کس منہ سے اس گھر میں جاؤں، اس لیے وہ بھی نہیں آتا، اب یہ پڑا ہوا ہے کھنڈر بنا ہوا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، مکین تھے، کیا مطلب؟ بڑی بڑی ان کی پراپرٹیاں تھیں، لیکن اب وہ لا مکان ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، ان کے نام پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، ان کے نام پہ کوئی کوٹھی نہیں ہے، ان کے نام پہ کوئی بنگلہ نہیں ہے، چھوٹی سی ایک صندوق کی طرح سے چھوٹی سی کوٹھڑی ہے، اس میں وہ بس پڑے ہوئے ہیں، اور کیڑوں نے پتہ نہیں ان کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں ہم مزے کرنے تھوڑی آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میدانی علاقوں میں بھی ایک بڑا گھر ہونا چاہیے، کراچی، لاہور، پشاور، ایبٹ آباد، کوئی ایک بڑا گھر وہاں بھی ہونا چاہیے۔ چلو گرمی میں یہاں آ جایا کریں گے، لیکن یہاں معاشی وسائل ہی نہیں ہیں، شہروں میں بڑا گھر ہونا چاہیے، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور میدانی علاقوں والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک گھر وہاں بھی ہونا چاہیے تاکہ سردیوں میں، گرمی میں جا کے آدمی ذرا انجوائے کرے۔ لیکن اگر میدانی علاقے والوں کی یہ خواہش پوری ہو جائے، پہاڑی علاقے والوں کی وہ خواہش پوری ہو جائے، مگر موت تو پھر بھی آتی ہے۔ 4 دن کی راحت کے لیے، چند دن کی خواہش کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش، اور کتنی دعائیں، اور کتنی چاہت، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس پروردگار کے پاس مستقل لوٹ کے جانا ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر نہ ہونا، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا
انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں، جانو، کان کھول کر سنو، اس بات کا یقین کرو، یہ سب دنیا اور دنیا کا مال و متاع اور اس کے بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں اور اس کا سونا چاندی اور اس کے ڈالر اور اس کے روپے اور کرنسیاں، یہ سب کا سب بچوں کا کھیل ہے. لعب و لہو، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے. جن کے پاس ہے ان کے لیے کھیل ہے، وہ اس سے کھیل رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے تماشا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. لعب کا معنی کھیل، لہو کا معنی تماشا. جن کے پاس ہے وہ کھیل رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں وہ دیکھنے کے مزے لے رہے ہیں. جیسے کھیلتے چند کھلاڑی ہیں اور آس پاس تماشائی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کھیل ہے، تماشا ہے. اور کھیل مستقل نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے. میچ مستقل ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے. اچھا، میچ میں جیتنے والے مستقل جیتنے والے یا وقتی طور پہ جیتنے والے؟ میچ میں جیتنے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں یا وقتی خوش ہوتے ہیں؟ اور میچ میں ہارنے والے مستقل پریشان رہتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں دنیا میں یہی ہے. باپ مر گیا، بیٹے سے چلا نہیں جا رہا، سہارے سے قبرستان جا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی. 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے گزر گئے، پھر وہی کہے، پھر وہی بلے بلے، پھر وہی خوشیاں، پھر وہی دنیا کی محفلیں اور دنیا کی تقریبات. یہاں کی ہار بھی وقتی، یہاں کی جیت بھی وقتی، یہاں کی خوشی بھی وقتی، یہاں کا غم بھی وقتی، یہاں کی عزت بھی وقتی، یہاں کی ذلت بھی وقتی. لیکن جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے پروردگار کو خوش کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ خوشیاں دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ فتح دے گا جو کبھی شکست سے تبدیل نہ ہوگی. ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آج میں نے کاروبار کیا ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. خوشی خوشی آگے بتایا، حضور مجھے بڑا نفع ہوا ہے. فرمایا کتنا نفع ہوا ہے؟ کہا جی 300 اوقیہ چاندی. اور یہ 300 اوقیہ چاندی کوئی 1.5-2 کروڑ بنتے ہیں. ایک دن میں اگر کسی کو 1.5-2 کروڑ کا نفع ہو تو وہ پھر تو اچھلے گا، کودے گا. تو نہ کہ حضور سے کہا سنا مجھے بڑا نفع ہوا ہے، اتنا نفع ہوا ہے ایک دن میں. اور ہمیں کتنا؟ کہا جی 300 اوقیہ چاندی. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ نفع والی چیز بتاؤں؟ کہ اس سے زیادہ نفع والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا فرض نماز جب پڑھ لو نا، ظہر کی، عشاء کی، مغرب کی، جب فرض نماز پڑھ لو تو 2 رکعت نفل پڑھ لو، اور نفل پڑھ لو. یہ جو 2 رکعت تم پڑھو گے نا فرض نماز کے بعد، یہ تمہارے 300 اوقیہ سے بڑا نفع ہے. اب بتائیں حضور کیا سمجھا رہے ہیں، حضور کیا ذہن سازی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو 300 اوقیہ چاندی ہے، آج موت آ جائے تو کس کے حوالے ہو جائے گی؟ اوروں کے. آپ کے ساتھ تو نہیں جائے گی، لیکن 2 رکعت جو آپ نے پڑھی ہیں آپ کے ساتھ جائیں گی. تو جو آپ کا اثاثہ ہے، جو آپ کا سرمایہ ہے، جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ کا مال، اصل آپ کا جو اماؤنٹ ہے، وہ تو ہم تیار ہی نہیں کر رہے. ہم وہ تیار کر رہے ہیں جو اوروں کے حوالے کرنا ہے ہمیں، اور اوروں نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ دنیا کا جو رجحان ہے نا، دنیا کی طرف رجحان، دنیا بنانے کا شوق، مال کمانے کا شوق، پیسہ بنانے کا شوق، یہ ایسی بیماری ہے جیسے کرونا تھی نا بیماری. ہر طرف کرونا 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 کے چرچے تھے، دیہاتوں میں بھی گھس گئی تھی، شہروں میں بھی گھس گئی تھی. اب ٹھیک ہے نہیں تھی یا ڈرامہ تھا جو بھی تھا، لیکن بہرحال ہر طرف اس کی فضا تھی. دنیا کی محبت، دنیا بڑھانے کا شوق، آخرت کی فکر ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں. یہ بھی ایک ایسی وبا ہے جو شہروں میں تو شہروں میں، پہاڑوں میں بھی گھس گئی ہے.
آپ دیکھیں کتنے لوگ پہاڑوں کے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کن کن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میں فلاں ملک میں ہوتا ہوں، تو وہاں سے میں نے کہا کتنے عرصے کے بعد؟ کہنے لگے 7 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ کہنے لگے کہ میں جب گیا تھا تو بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، آج جب آیا ہوں تو وہ پرائمری پڑھ رہا ہے، مجھے پہچانتا ہی نہیں کہ میرے ابو ہیں یہ۔ اور تبلیغ میں کوئی 4 مہینے کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فتویٰ تو لو، جائز بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ سال کے لیے جاتا ہے کہتے ہیں فتویٰ تو لو، جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اور ان کو کوئی نہیں کہتا کہ فتویٰ تو لو۔ ایسے بھی ملے جن کو 12 سال گزر گئے، ایسے بھی ملے جن کو 15-17 سال گزر گئے، پاکستان نہیں آئے، بیوی بھی یہاں ہے، بچے بھی یہاں ہیں، وہ وہاں ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی پہ غور کیجئے، ہمارے آقا کی زندگی کیسی تھی۔ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی نے آپ کی پیٹھ پہ لکیریں ڈال دی تھیں، لکیریں ڈال دی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم نرم گدا بنا دیں جس پہ آپ لیٹا کریں، چٹائی نے تو آپ کی پیٹھ خراب کر دی ہے، نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ عبداللہ میں کیا کروں دنیا کا؟ میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح سے ہوں جو دھوپ میں سفر کر رہا ہے، جب دھوپ کی تپش بڑھ جاتی ہے تو کسی سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے جب دھوپ کی تپش میں کمی آ جاتی ہے تو پھر وہاں سے آگے چل لیتا ہے۔ میں تو ایسے ہوں یہاں پہ۔ ہم اس دنیا میں مزے کرنے نہیں آئے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم اللہ کی ماننے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری مانتے چلے جائیں، پیدا ہی اس لیے کیا۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی کموانا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ مجھے تمہاری روزی چاہیے، روزی تو تمہیں میں دوں گا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، روزی تو اللہ دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایمان یقین کمزور ہو گیا ہے، لہذا ہر ایک کے چہرے پہ سوالیہ نشان ہے، کھائیں گے کہاں سے، آئے گا کہاں سے، بچوں کا کیا ہوگا، ہر ایک کے چہرے پہ سوالیہ نشان ہے، کھائے گا کہاں سے۔ یہ کتے کہاں سے کھا رہے ہیں، بلے کہاں سے کھا رہے ہیں، ابھی انہوں نے بتایا سور ہیں یہاں پہ بہت سارے، وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ جس خدا نے سور کو دینا ہے بھائیو وہ آپ کو بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخش من ضیق الرزق، روزی کی تنگی کا خوف نہ کر، وخزائنی ملآنۃ، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اپنے لیے تھوڑی رکھے ہیں، تمہارے لیے رکھے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم اعی بخلقہن، میں نے 7 آسمان بنائے اتنے بڑے، 7 زمینیں بنائیں اتنی بڑی، لیکن مجھے ان کے بنانے میں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، کیا تجھے ایک روٹی دے کے میں تھک جاؤں گا؟ تو کیوں ایسے بدگمان ہوتا ہے، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ تو وہ کر جس کا تجھے حکم ہے، تو اس کی فکر کر جس کی فکر کا تجھے حکم ہے، اس کی فکر چھوڑ جو اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ پھر
فرعون تو بڑا ظالم ہے، اور میں تو ہوں بھی بنی اسرائیل کا، تو بنی اسرائیل تو ویسے ہی اس کی کمی ہیں، نوکر ہیں اس کے، ملازم ہیں سارے اس کے، میں تو اس کی ملازم قوم میں سے ہوں۔ اس نے تو میری قوم کے 80,000 بچے ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیے، کسی نے اف تک نہیں کہا، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی دھرنا نہیں کسی نے دیا۔ تو یہ تو مجھے بھی کچھ کر لے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بیوی میری درد ذہ میں، ابھی اس کو بچہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ لاٹھی۔ فرمایا مار اسے اس پتھر پر۔ پتھر پہ جو مارا نا لاٹھی کو، تو پتھر ٹوٹ گیا، ایک اور پتھر نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا اس پہ بھی مار، اس پہ بھی مارا تو وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور تہ نکل آئی۔ فرمایا اس پہ بھی مار۔ جب تیسرے پتھر پہ لاٹھی ماری اور وہ تیسرا پتھر بھی ٹوٹا، تو تیسرے پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا، کتنا بڑا؟ کذرتی، چونٹی جیسا کیڑا، چونٹی جیسا۔ ذرہ کہتے ہیں سفید چونٹی کو، ایک ہوتی کالی چونٹی پہاڑوں میں ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سفید چونٹی جو اچانک کاٹتی ہے، سرخ کر دیتی ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں ذرہ، عربی میں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو کیڑا تھا نا تیسرے پتھر کے اندر، وہ اس سفید چونٹی جتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بینائی تیز کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سفید چونٹی جتنا جو کیڑا تھا، اس کے جبڑے ہل رہے تھے اور وہ کچھ چبا رہا تھا، چبا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سننے کی طاقت بھی تیز کر دی اور فرمایا موسیٰ قریب ہو کے سن کہ یہ کیڑا کہتا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کان اس طرف لگائے تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری جگہوں سے معلوم ہے، روزانہ مجھے رزق پہنچاتا ہے، کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ پاک سے اچھا گمان کر لے نا تو اس کو زیادہ روزی کے لیے دھکے کھانے نہ پڑے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان سیکھ لے، اللہ پاک سے اچھا گمان سیکھ لے، اللہ پاک پہ یقین سیکھ لے، تو اس کو روزی کے لیے زیادہ دھکے نہ کھانے پڑے۔ ہماری زندگی کا مقصد پیٹ پالنا نہیں، پیٹ تو جانور بھی پال رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنی خواہشات اور شہوتوں کو پورا کرنا نہیں، تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گھر بار چھوڑ کے کسی غار میں گھسنا پڑے گا؟ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا کام اللہ کے فرائض پورے کیے جائیں۔ اللہ کے فرائض پورے، کیا مطلب؟ اذان ہونا تو آپ جس کام میں بھی اسے چھوڑ دیں، پہلے حاضری دیں، بادشاہ کے پاس حاضری لگائیں، اس کے بعد پھر دوسرے کام کریں۔ عورت اگر کام کاج کر رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، چائے بنا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو نہلا دھلا رہی ہے، اذان کی آواز، محلے کی مسجد کی اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی اپنی روٹی، اپنے آٹے، اپنے وائپر، اپنے جھاڑو سب کو چھوڑ دے، پہلے وضو کر کے مصلی پہ حاضری دے اور اللہ پاک سے کہے یا اللہ میں بہت کاموں میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن تیرا بلاوا آیا، میں ساری کام چھوڑ کے تیری وجہ سے آ گئی۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمنزل وعدت الى مسحوب اول منزلی، یا اللہ میں تیری وجہ سے سارے کام چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے بات۔ ضمن میں ایک بات آ گئی ہے بیچ میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو؟ سارے چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک وظیفہ عرض کر دوں، اس کو آزما کے دیکھیے، اگر آپ کی ہر دعا قبول نہ ہونا تو جو کہنا ہو کہنا، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد کسی کام میں نہیں لگنا، مسجد کو جانا ہے،
مردوں نے، عورتوں نے مصلی پہ جانا ہے. جب آپ اللہ کی پہلی آواز پہ مسجد کو چلیں گے اور عورتیں مصلی کو چلیں گی، پھر آپ کی بھی پہلی آواز پہ اللہ آ جایا کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہی قانون ہے، اچھائی کرنے والے کا بدلہ اللہ اچھائی سے دیتے ہیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی تو ہوگا اور برائی تھوڑی ہوگا. خود اللہ کہتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ سچ پوچھیں آپ اس کا اثر دیکھیں گے، کر کے دیکھیں گے. وظیفہ صرف تسبیح پہ دانے پھیرنے کو تھوڑی کہتے ہیں. اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی جو عورت اپنے برتن چھوڑ دیتی ہے، جھاڑو چھوڑ دیتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، سر درد سے پھٹ رہا تھا، چائے پکائی، چائے کی پیالی ابھی ہونٹوں پہ رکھی ہی تھی کہ مؤذن نے اذان دے دی. اس نے ہونٹوں سے پیالی کو ہٹا کے رکھا اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی. بتاؤ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اس کی بات کو رد کرے گا؟ اللہ اس کی سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کو آواز دی. آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا کرکٹ کھیل رہا تھا اور ایک بیٹا اپنا ہوم ورک کر رہا تھا. ماں نے آواز دی، بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پانی تو پلاؤ. ماں نے آواز دی بڑے کو جو کرکٹ کھیل رہا تھا. نے کہا امی بس 2 منٹ چاہیے، ابھی بس ختم ہو رہا ہے، بس ایک بال. اور جو ہوم ورک کر رہا تھا اس نے جو سنا نا تو اس نے رکھا کاغذ اور قلم اور بھاگا کولر کی طرف اور جلدی سے بھرا پانی اور ماں کو باادب ہو کے پیش کر دیا. بتائیے ماں کے دل سے اس کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی. تو اللہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ کتنا خوش ہوگا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مسلمان صرف 5 نمازیں ہی ٹھیک کر لینا تو اللہ تعالیٰ کفر کا تنزل شروع کر دیں گے اور اسلام کا عروج شروع کر دیں گے. اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے جو آدمی صرف 5 نمازیں صحیح معنی میں پڑھ لے، روزی کا مسئلہ تو اس کا اس سے یقیناً حل ہو جائے گا. پورا پاکستان اگر صرف نمازی بن جائے نا، ان کے مرد نمازی بن جائیں، ان کی عورتیں نمازی، صرف 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، خدائے پاک کی قسم پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی. صرف نمازی بن جائیں تو اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اس میں پہلی چیز اللہ کے فرائض پورے کرنا، نماز اس انداز سے پڑھنا. اذان ہوئی نا، چلو بھائی مسجد. بھائی اذان ہو گئی، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ اللہ کی آواز ہے، اللہ کا بلاوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ماحول ہو کہ ان بچوں کا ذہن بنے کہ مسلمان اذان کے بعد کچھ نہیں کرتا. ہمارے پکے نمازی بھی اذان سن کے کہتے ہیں ابھی بہت ٹائم ہے. عورتیں کہتی ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے. یہ عادت ہم ختم کریں، اذان سن کے ہی مسجد. پھر دیکھیں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور صرف اس کی وجہ سے ہماری مشکلات کیسے آسان ہوتی ہیں. آپ دعائیں دیں گی عورتیں، آپ دعائیں دیں گے مرد، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا اور آپ نے اپنی مشکلات کو حل ہوتا آنکھوں سے دیکھا، اپنے مسائل کو حل ہوتا آنکھوں سے دیکھا، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا آنکھوں سے دیکھا، آپ دعائیں دیں گے. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، زیور دیے ہیں، اس کا 40واں حصہ اللہ کے نام پہ نکالا کریں. کسی کو اللہ نے زمین دی ہے، اسے جو فصل ملے اس کا 10واں حصہ اللہ کے نام پہ نکالیں. جن کے ہاں بارش سے فصل تیار ہوتی ہے وہ 10واں حصہ نکالیں گے، اور جن کے ہاں پیسے کے پانی سے فصل تیار ہوتی ہے وہ 20واں حصہ نکالیں گے. یہ 10 من میں سے 1 من نکالیں گے اور وہ 10 من میں سے آدھا من نکالیں گے.
یہ فرض ہے، نکالنا ہے۔ یہ رمضان آ جائے سارے روزے رکھنے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، استعداد دے، اللہ کے گھر کا حج کریں، یہ ہو گئے فرائض۔ ایک کام یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرا کام کیا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، گناہ کوئی نہ کرے، گناہ کوئی نہ کرے، نہ زبان سے گناہ کرے، نہ آنکھ سے گناہ کرے، نہ کان سے گناہ کرے، نہ دل سے گناہ کرے، نہ شرمگاہ سے گناہ کرے، کسی قسم، نہ ہاتھ سے گناہ کرے، نہ پاؤں سے گناہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ ہے اللہ کی ماننے کا مطلب، گناہ نہ کرے۔ انسان فلم دیکھے تو کون ہے جو پکڑے سے؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو گھروں میں بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ نوجوان بچیوں کو بھی ماں باپ نے بڑے موبائل لے کے دے دیے، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، باپ بھی نہیں کہتا، بھائی بھی نہیں کہتا، ماں بھی نہیں کہتی۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جیسے ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے نا، بد پرہیزی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ پرہیز جو ہے نا وہ دوائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ دوائی نہ کھائیں، صرف پرہیز کرنا شروع کر دیں، آپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے، آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو گناہ ہے نا، گناہ یہ سچ پوچھیں انسان کی زندگی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کی زندگی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑا گناہ کی وجہ سے۔ یہ قرآن ہے، وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو، جس کو پکڑا گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پہاڑی تھے، میدانی تھے، دیہاتی تھے یا شہری تھے، اس لیے نہیں پکڑا۔ جنگل کے تھے، آبادی کے تھے، اس لیے نہیں پکڑا۔ گناہ کی وجہ سے جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جب انہوں نے غیبت کرنا شروع کی، جب انہوں نے دوسروں کی عورتیں دیکھنا شروع کی، عورتوں نے مردوں سے رابطے قائم کرنا شروع کر دیے، تب ہم نے ان کو پکڑا۔ اس وقت گناہوں کی فضا اتنی بن گئی ہے کہ اللہ کرے کوئی بچا ہوا ہو، ورنہ گناہ سے بچنا آج بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے زندگی میں بے سکونی بھی ہے اور بے برکتی بھی ہے۔ بے سکونی اور بے برکتی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ دل کا سکون ایئر کنڈیشن میں نہیں، دل کا سکون عالی شان گھر میں نہیں، دل کا سکون خوبصورت بیوی کے پاس نہیں، دل کا سکون مالدار خاوند کے پاس نہیں، دل کا سکون اولاد کے ساتھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بچے نہیں ہیں، 20 سال ہو گئے شادی کو، بچے نہیں، اس لیے بے سکونی ہے۔ تو جن کے بچے ہیں ان کو کون سا سکون ہے؟ ان کو بھی تو سکون نہیں ہے۔ دل کا سکون ان چیزوں میں نہیں، دل کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں ہے، نافرمانی سے بچنے میں ہے۔ نافرمانی کا راستہ جو بھی اپنائے گا بے سکونی میں مبتلا ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، دل کا سکون اگر چاہیے نا تو اللہ کو راضی کرو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جس کی زندگی میں گناہ ہوں گے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سکون ہے تو اس کا مطلب اس کو سکون کا پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ نافرمانی سے بچنا ہے، کوئی کام وہ نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنی زبان کو بچانا ہے، اپنے کانوں کو بچانا ہے۔ میوزک عام ہو گیا ہے، میوزک عام ہو گیا ہے، ہر موبائل میں میوزک، ہر موبائل میں میوزک، ہر موبائل میں میوزک، خبریں سنو تو میوزک، کسی چیز کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے اس میں میوزک، شادیوں میں میوزک، اب تو غمیوں میں بھی میوزک آ گئی ہے، لوگ غموں میں بھی ڈھول بجاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ غموں میں بھی ڈھول بجاتے ہیں۔
تعزیت کی محفل ہے اور بانسری بج رہی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سنیے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جہاں 3 چیزیں ہوں گی نا، آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، جہاں 3 چیزیں ہوں گی، جہاں 3 چیزیں ہوں گی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. رحمت کے فرشتے کون ہوتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی نظر نہ آنے والی مخلوق سے حفاظت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رحمت کے فرشتے. یہ انسان کے اصل میں گارڈ ہیں، یہ باڈی گارڈ ہے جو انسان کے ساتھ اللہ نے لگائے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جہاں 3 چیزیں ہوں گی نا، وہاں باڈی گارڈ چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے. جب باڈی گارڈ چلے جائیں گے، جب پہرے دار فرشتے چلے جائیں گے، حفاظت والے فرشتے چلے جائیں گے، پھر کون آئیں گے؟ جنات، شیاطین، سب آئیں گے. پہلی چیز میوزک جہاں ہوگی، چاہے وہ بیل میں لگی ہوئی ہو، گھروں کے دروازوں پہ بیل لگی ہوتی ہے نا، اس میں میوزک ہوتی ہے، چاہے وہ بیل میں لگی ہوئی ہو، چاہے وہ موبائل میں لگی ہوئی ہو، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈ میں چل رہی ہو، کہیں بھی ہو، میوزک ہوگی. یہ جو فرشتے اللہ نے آپ کی حفاظت کے لگائے ہیں وہ چلے جائیں گے. دوسری چیز تصویر ہوگی، جہاں کسی جاندار کی تصویر ہوگی، رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے. پھر جنات بھی آئیں گے، شیاطین بھی آئیں گے، اور جادو بھی ہوگا، جنات بھی ہوں گے، نظر بھی لگے گی، حاسدین کا حسد بھی اثر کرے گا، پھر آپ ہمیشہ مسائل میں ہی رہیں گے. اور تیسری چیز کتا. جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. وہ جو باڈی گارڈ ہے نا آپ کے، وہ چلے جائیں گے، پھر جنات اور شیاطین آ کے حملہ آور ہوں گے. جن لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوتے، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ غور کریں، کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ان سے. مسائل گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، خام خواہ نہیں آتے. اللہ بھیجتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے بھیجتے ہیں. اور انسان کو چاہیے کہ ڈھونڈے کہ میں کہاں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. آپ الماری میں کپڑے رکھتے ہیں، جب نکالتے تو وہ کترے ہوئے ہوتے ہیں، کھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے نا بھائی یہاں چوہا ہے، ڈھونڈو کہاں ہے، نکالو اس چوہے کو. چوہا نکلے گا تو آپ کے کپڑے سلامت رہیں گے. جب تک آپ چوہے کو اگنور کریں گے تو کپڑے کترے جاتے رہیں گے. ہم گناہوں کو اگنور کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک غلط استعمال بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بیویوں کی بےزتیاں بھی کرتے ہیں، اور عورتیں خاوندوں کی نافرمانیاں بھی کرتی ہیں. اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ. تو وظیفے سے اللہ راضی ہو جائے گا کیا؟ اللہ راضی ہوگا توبہ کرنے سے، یہ کام چھوڑ دینے سے اللہ راضی ہوگا. جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے اللہ خوش ہو جائے گا. تو آپ سارے بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی، بندگی والی، اللہ کی رضا والی گزارنے کی کوشش کریں. مرد بھی عورتیں بھی اپنے گھروں میں اسلامی نظام بنائیں. ابھی ہم آ رہے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا، اس لیے میں زبان سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. جو ہی ہم یہاں آئے نا، اوپر چڑھی ہماری گاڑی یہاں سامنے ہی، اس گھر کے سامنے، تو کوئی 9-10 بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، لیکن ان کے سر کھلے ہوئے تھے اور وہ دوڑ رہی تھیں، ان کے بال اچھل رہے تھے اور کسی کے سر پہ اسکارف نہیں تھا. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ پہاڑی کلچر بھی نہیں ہے. یہ پہاڑی لوگ تو دنیا میں سب سے زیادہ پردہ دار تھے. ان کی 8 سالہ بچی بھی، 6 سالہ بچی بھی ننگے سر نہیں نکلتی تھی. ان کی بچیوں کے سروں پہ اسکارف ہوتے تھے، ان کی عورتوں کے سروں پہ بڑے بڑے ٹوپی والے برقعے ہوتے تھے، ٹوپی والے برقعے. اب وہ ختم ہو گئے، اب چادریں آ گئی ہیں، چادریں بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، دوپٹے پہ گزارا چل رہا ہے.
یہ سب تنزل ہے، یہ سب گراوٹ ہے، یہ سب خسارہ ہے، یہ سب نقصان کی باتیں ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں. ہم مسلمان ہیں. ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہن حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہے، حضرت عائشہ کی ماننے والی ہے، حضرت خدیجہ کی ماننے والی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو رہا ہے تو پیچھے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب. اب یہ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سب چھوٹے ہیں. حضرت امام حسین کی عمر 6.5 سال، حضرت امام حسن کی عمر 7.5 سال اور بہنیں چھوٹی چھوٹی. اب اس وقت ماں کو کیا ٹینشن ہونی چاہیے آپ سے پوچھتا ہوں، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، حسن کا کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا، ام کلثوم کا کیا ہوگا، زینب کا کیا ہوگا. علی دوسری شادی کریں گے تو وہ ماں تھوڑی ان کو بچے بنا کے سنبھالے گی، دوسری مائیں سنبھالتی ہیں کیا؟ یہ ٹینشن ہے اس وقت ماں کا. لیکن حضرت فاطمہ کو پتہ ہے کیا ٹینشن ہے؟ پریشان ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کو بلایا اور کہا اسماء میں بہت پریشان ہوں. کہا پریشان اس بات پہ ہوں کہ انسان مرتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، جب مجھے غسل دیا جائے گا تو میری بڑی بے پردگی ہوگی. کیا ہوگا؟ میں بے پردگی نہیں چاہتی. میری موت کا وقت قریب ہے. اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 6 مہینے ہوئے ہیں، ابھی 6 مہینے ہوئے. اور حضرت فاطمہ کو جو ٹینشن کھائی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہ 4 بچوں کا کیا ہوگا، ٹینشن یہ کھائی جا رہی ہے کہ اگر مجھے انہوں نے غسل دیا تو اس میں تو بے پردگی ہوگی. چنانچہ حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس کا اللہ نے حل دیا ہے. کہ میں حبشہ گئی تھی حضرت جعفر کے ساتھ، پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی یہ، حضرت جعفر کے ساتھ میں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. تو میں نے حبشہ میں دیکھا کہ عورت کو غسل دینے کے لیے چارپائی پہ لٹاتے ہیں، اس چارپائی پہ لکڑیاں گاڑ دیتے ہیں چاروں کونوں میں، اس پہ کپڑا ڈال کے اس کو خیمہ بنا دیتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں تو بے پردگی نہیں ہوتی. جب انہوں نے یہ طریقہ بتایا نا تو حضرت ام فاطمہ نے کہا اسماء اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی. اب جب میں فوت ہو جاؤں نا مجھے ایسے غسل دیجیے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے جب قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگ جس میں انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین سارے اہل جنت ہوں گے اور پل صراط کو پار کرنے کے انتظار میں ہوں گے تو اعلان ہوگا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے حشر والو اپنی نظروں کو جھکاؤ تاکہ محمد کی باحیا بیٹی پردے کے ساتھ پل صراط کو پار کرے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری بیٹی کا ذہن ہونا چاہیے، یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے. یہ سوچ ہماری نہیں ہے کہ ہمیں بن سنور کے نکلنا ہے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میں چھوٹا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت میری بہن نے مجھے سنائی یہ بات جو ابھی آج پتہ نہیں 40 سال کے بعد یاد آ رہی ہے. اسکول میں پڑھتا تھا میں تو میں گھر آیا تو ایسی کوئی بات چھڑی تو میری بہن نے کہا کیسے بدبخت لوگ ہیں. میری بہن نے کہا کیسے بدبخت لوگ ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی فلاں فنکارہ نے کہا ہے یہ جسم دکھانے کے لیے تو ہے اور کائے کے لیے ہے. جسم ملا کس لیے ہے؟ دنیا کے حسینوں کو جسم ملا کس لیے ہے؟ دکھانے کے لیے تو ملا ہے اور کائے کے لیے ملا ہے. کہنے لگی کتنے بدبخت لوگ ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھروں میں بیٹھی رہو، باہر مت نکلو، اور اگر مجبوری میں نکلنا بھی ہے تو بن سنور کے نہ نکلو، ایسے بن کے نہ نکلو، ایسی بن کے نہ نکلو کہ اوروں کی نگاہیں تمہاری طرف کھینچیں، ایسی بن کے مت نکلو. ان پہاڑی لوگوں نے ہمارا پنجاب تو انگریز کے ہاتھوں بک گیا تھا، سندھ تو انگریز کے ہاتھوں بک گیا تھا. یہ پہاڑی لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان سے بات کی اور ان کی توپوں کے گولے برداشت کیے اور اپنی کھوپڑیاں انہوں نے اڑوا دیں اور اپنی جانیں اپنی بازی پہ لگا دیں اور اپنی بیٹی کا برقع بچایا اور اپنی ٹوپی اور اپنی داڑھی کو بچایا. اس لیے یہاں دین باقی علاقوں سے زیادہ نظر آتا ہے. یہ ان کی قربانیوں کا اثر ہے. وقت کے خداؤں سے لڑ کر انہوں نے اپنی داڑھی اور پگڑی کو بچایا اور انہوں نے اپنی ماں بیٹی کے برقعے کو بچایا. آج کے ان پہاڑی نوجوان لڑکے لڑکیوں نے اپنے آباء و اجداد کی ان ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا. مفت میں ہی داڑیاں کاٹ دی اور منڈا دی، مفت میں ہی پگڑیاں اتار دی، اور ان عورتوں نے مفت میں ہی بنا کسی کے کہے اپنے برقعے اتار دی. ہماری بیٹی کو کوئی نہیں کہتا بیٹی تو حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہے، یہ تو نے کس جیسی شکل بنائی ہے. ہمارے بچے کو کوئی نہیں کہتا بیٹا تو محمد علیہ السلام کا ماننے والا ہے، تو نے کس جیسی شکل بنائی ہوئی ہے. تیرے نبی کے چہرے پہ تو پوری داڑھی تھی، تیرے نبی کے سر پہ تو پگڑی ٹوپی ہوتی تھی، وہ تو کبھی ننگے سر نہیں نکلے. آپ تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا لطیفہ سن لیجئے پھر دعا کرتے ہیں. پہلے اذان سن لیں. کہتے ہیں کہ ایک شیرنی نے ایک بچہ جنا، مگر اس بچے کو جننے کے بعد وہ خود مر گئی شیرنی. ابھی یہ بچہ جنگل میں اکیلا پڑا رہتا تھا تو بکریاں اس کے پاس جمع ہو جاتی تھیں. جب اس کو بھوک لگتی تو کسی بکری کا دودھ چوس لیا کرتا تھا. یوں کرتے کرتے ایک عرصے تک وہ بکریوں کے ساتھ رہا. بکریاں اس کی مائیں بہنیں بن گئیں، یہ بکریوں کا بھائی بن گیا، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. ایک دفعہ اسی طرح بکریوں کے ریوڑ میں چل رہا تھا، پھر رہا تھا کہ ایک شیر آیا جنگل سے اس ریوڑ پہ حملہ کرنے کے لیے. جب وہ شیر دھاڑتا ہوا دوڑ کے آیا نا اس ریوڑ پہ حملہ کرنے کے لیے تو بکریاں میں کر کے بھاگنے لگیں، تو یہ بھی میں کر کے بھاگنے لگا. تو شیر شکار بھول گیا. یہ منظر اس کو بڑا عجیب لگا کہ یار مجھے دیکھ کے بکریاں میں کر کے بھاگ رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ میرے جیسا شیر مجھے دیکھ کے میں کر کے بھاگ رہا ہے. تو شکار کرنا بھول گیا اور جلدی سے چھلانگ مار کے پنجے سے اس کو پکڑا اور پیچھے کو گھسیٹ کے لایا اور کہا تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے، میں کر رہا ہے. کہنے لگے نہیں میں بکری ہوں، تم مجھے کھا جاؤ گے. نہیں تو بکری کہاں سے ہو، تو شیر ہے میرے جیسا. کہا نہیں میں بکری ہوں، مجھے چھوڑو، تم کھاؤ گے مجھے. تو اس کو پکڑ کے لے گیا پانی پر اور پانی پہ لے جا کے اس کو دکھایا، دیکھ یہ میری مونچھیں یہ تیری، دیکھ یہ میری دم یہ تیری، دیکھ یہ میرے بال یہ تیرے. پھر اس کو زور سے تھپڑ مارا، پنجہ مارا. کہا زور سے ذرا آواز نکال میرے جیسی. پنجہ جو پڑا نا زور کا تو اس کی جو آواز نکلی تو سیم وہی آواز جو شیر کی تھی. اس دن اس کو پتا چلا کہ میں بکری نہیں میں تو شیر ہوں. آپ بکریاں نہیں ہیں، آپ شیر ہیں. آپ پگڑیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، ٹوپی میں ہی اچھے لگتے ہیں، پوری داڑھی میں ہی اچھے لگتے ہیں. یہاں کی عورتیں پورے برقعے میں ہی اچھی لگتی ہیں، فل برقعے میں اچھی لگتی ہیں. ان کو زیب یہی دیتا ہے کہ ان کے سروں پہ فل برقعے ہوں، اور ان سب کو یہی زیب دیتا ہے کہ اذان سنتے ہی یہ سب کام چھوڑ کے مرد مسجد میں حاضری دیں اور عورتیں مصلی پہ آئیں. ان کے بچے کھلاڑیوں سے متاثر نہ ہوں، ایکٹروں سے متاثر نہ ہوں. ان کے بچے ابو بکر صدیق سے متاثر ہوں، عمر فاروق سے متاثر ہوں، عثمان غنی سے متاثر ہوں، علی المرتضی سے متاثر ہوں، امام حسن اور
حسین سے متاثر ہوں، ان کی عورتیں فنکاروں سے، سنگروں سے، ڈانسر رنڈیوں سے متاثر نہ ہوں، یہ حضرت فاطمہ سے متاثر ہوں، یہ امی عائشہ سے متاثر ہوں، یہ حضرت اماں خدیجہ سے متاثر ہوں۔ ان کو واٹس ایپ کا شوق نہ ہو، ان کو قرآن کا شوق ہو، ان کو گانے سننے کا شوق نہ ہو، ان کو قرآن سننے کا شوق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ بادشاہ کا بیٹا اگر گلی کی نالیاں صاف کر رہا ہو تو ہر ایک کہے گا بھئی آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن محمد کا امتی ڈانس کرتا ہے، اسے کوئی نہیں کہتا ارے آپ رحمت للعالمین کے امتی ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی عورت بے پرد ہو کر نکلتی ہے، اسے کوئی نہیں کہتا اب تو محمد کی امت کی بیٹی ہیں، آپ یہ کیسے نکلی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائے، غلط اور صحیح کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بزرگوں کو اس کی توفیق دی ہے کہ یہاں مدرسہ شروع کیا ہے اور یہاں دینی تعلیم دی جانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں کی تمام عورتوں کو چاہیے کہ یہاں آئیں اور آ کے علم سیکھیں۔ آپ سیکھیں گی، آگے آپ کی ساری نسل اسلامی بنے گی۔ اگر آپ نے اسلام اور علم نہ سیکھا تو ساری نسل ہی پتہ نہیں کافر کہاں لے جائے گا، اور یہ سوشل میڈیا پتہ نہیں کہاں لے جائے گا ہمارے بچوں کو۔ اس لیے علم دین سیکھیں، بڑی عورتیں بھی سیکھیں، چھوٹی بچیاں بھی سیکھیں، ناظرہ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، علم سیکھیں، مسائل سیکھیں اور اپنے گھروں میں اپنے دین کو زندہ کریں، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور اسلام آباد میں ہمارا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے 24 کو، تو تمام مردوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے احباب کو تیار کر کے گاڑیاں بھر بھر کے اجتماع میں شرکت کریں، اور صرف شرکت نہ کریں بلکہ اجتماع کی دعا سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بھی عزائم کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اپنے علاقے میں محنت کر کے جماعتیں تیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔